اللہ کی معرفت بندگان اللہ کے لیے کیوں ضروری ہے اور ہم سے کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کریں؟ آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمین پر بہنے والی ندی، نہریں، سمندر، دریا، اور اس زمین پر واقع پہاڑ اور حسین مناظر، چاند، سورج، ستاروں کی کندیلیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کو، اس نظام کو ایک ترتیب دینے والا موجود نہ ہو۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ یہ پوری کائنات کسی ایولیوشن کا سبب سے بنی یا اس میں کوئی بگ بینگ کی تھیوری تھی کہ جس کی وجہ سے یہ تدریجاً ایک کائنات چلتی رہی۔ ابھی ہم اس گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہ رہے، بلکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معرفت پروردگار کیوں ہم پر ضروری ہے۔ دیکھیں، جب اگر ایک انسان کسی دعوت میں جائے اور وہ بہترین میزبانی کرنے والا اسے کہیں نظر نہ آئے، اور جب وہ دعوت کھانے کے بعد جب وہ واپس پلٹ کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے، ایک ندامت ہوتی ہے، کاش میرا میزبان مجھے مل جائے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں۔ جس زبان سے ہم بول رہے ہیں، جس آنکھوں سے ہم اس کائنات کے حسین مناظر کو دیکھ رہے ہیں، یہ دل جو کسی لمحہ نہیں رکتا، یہ دماغ جو سوتے میں بھی کار آمد ہوتا ہے، یہ پوری تشریفات کائنات اور یہ پوری کائنات کے مناظر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ شکر منعم واجب ہے۔ وہ نعمتیں اتارنے والا کہ جس نے ہمارے وجود میں اپنی نعمتوں کو برسا دیا ہے اور اتار دیا ہے، ہم اس پروردگار کی عبادت بھی کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوں، اور ہم معرفت کے ذریعے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک پروردگار کی معرفت ہوتی ہے اور ایک اس رب کی تلاش ہوتی ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تلاش یعنی ہم اپنے بڑے، اپنے بزرگوں، اپنے علماء، احادیث کے ذریعے، ہم آسمانی کتب کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے پروردگار کے بارے میں معلوم کریں کہ اس کی صفات کیا ہیں، اس کی صفات ثبوتیہ کون سی ہیں، اس کی صفات سلبیہ کون سی ہیں، وہ کس بات پر خوش ہوتا ہے، کس بات پہ وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ پروردگار کی تلاش ہے۔ پروردگار کی معرفت کیا ہے کہ وہ پروردگار کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس زندگی میں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اللہ کو نہ مانیں تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، میوزک روح کی غذا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہی میوزک اگر روح کی غذا ہوتی تو بڑے بڑے گانا گانے والے اور بڑے بڑے پاپ سنگرز خودکشی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور آج کی نفسیات کے علوم رکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح سے ایک مریض کو نیند نہیں آتی، اس کو سلیپنگ پلز دے دی جاتی ہے، موسیقی یا گانا ایک وقتی آرام تو مہیا کر سکتا ہے، لیکن انسان کے ڈپریشن اور انسان کے اسٹریس میں اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا معرفت پروردگار رکھنے والے اپنی روح کو آباد رکھتے ہیں، اپنی روح کو شاد رکھتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر پروردگار کے ذریعے۔ لہٰذا ہر آن اور ہر سانس میں ہمیں اس پروردگار کی یاد بھی کرنا چاہیے، ذکر بھی کرنا چاہیے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔